بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم فلاحی آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب ریویو کے نام سے۔ نیا اس لیے کہ یہ میرے لیے نیا ہے کہ میں اس کو پہلی بار کر رہا ہوں، ورنہ ایسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوگا کہ میں کسی ایک کتاب کا مطالعہ کروں گا اور مطالعے کے بعد اس کا خلاصہ، اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کتاب کی خوبی، اس کی خامی اور موضوع کے لحاظ سے کتنی کتاب وہ کامیاب رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو بھی مطالعے کے دوران آتی ہیں اس کو مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ تو آج سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور آج اس کتاب کو لیتے ہیں جو پہلے سے میز پر رکھی ہوئی تھی، جس کا مطالعہ جاری تھا، تو سوچا اسی سے شروع کیا جائے۔ تو یہ کتاب آج جس کی سمری پیش کی جائے گی وہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ ہے۔ یہ 4 جلدوں میں موجود ہے۔ اس کے مصنف ثروت سہولت صاحب ہے، جو کہ پاکستان کے ہیں۔ ان کی اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، لیکن جو شہرت اس کتاب کو ملی ہے وہ دیگر کتابوں کے حصے میں نہیں آئی، اس لیے یہ کتاب بہت مقبول ہے اور بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کو۔ اس میں مختصر انداز میں تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی مختصر تاریخ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر تقریباً 1934 تک کے تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو 4 جلدوں میں، اور وہ مختصر انداز میں ہے، اور آپ جان سکتے ہیں کہ جب 4 جلدوں میں اتنی طویل تاریخ کو بیان کرنا، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بہت ہی مختصر انداز میں اور جامع انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور مصنف اس میں کہیں نہ کہیں جا کر اس میں کامیاب دکھتے ہیں ہمیں۔ تو اس کتاب کی خوبی پر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے، تو اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اس کتاب کی ہے کہ اس کا اسلوب بہت سادہ ہے، یعنی بہت ہی عام زبان میں اور بہت ہی سادے انداز میں اس کو لکھا گیا ہے، تاکہ اس کو ہر عام و خاص سمجھ لے، اور ہر ایک اس کو پڑھنے کے بعد اس بات کو سمجھ لے کہ اس میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے عام کتابوں میں کہ اس میں مطلب بہت بھاری اسلوب کو استعمال کیا جاتا ہے، اردو کا جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اردو زبان پر، تو اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا اسلوب ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اس کتاب کا نام ہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کتاب اپنے اس مصنف اپنے اس قول پر، یعنی کتاب کے جو نام دیا گیا ہے اس پر یہ کتاب پوری اترتی ہے کہ اس میں مختصر انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات، اس کے اندر حوالوں کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی جیسے حوالے دیے جاتے ہیں عام کتابوں میں، جگہ جگہ حوالے دیے گئے ہیں کہ یہ بات کہاں سے کوٹ کی گئی ہے۔ اور ایک خامی بھی اس کی یہاں پر یہی ہے کہ اس میں کچھ جگہ، یعنی کچھ واقعات ایسے ہیں کتاب کے اندر کہ وہاں پر حوالوں کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اگر وہاں پر بھی کیا جاتا تو یہ کتاب اور اچھی ہو جاتی اور مستند ہو جاتی، مطلب اس کو غیر مستند بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں بہت جگہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ مطلب وہاں پر حوالے نہیں دیے گئے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی قرآن و حدیث کی بات ہے، کوئی شریعت کی بات ہے یا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ تاریخی بات کوٹ کی گئی ہے، تاریخ کے واقعات کوٹ کیے گئے، لیکن پھر بھی اگر اس کا حوالہ، اس کا ریفرنس ہو جاتا اگر، تو اور اچھا ہوتا۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری چیز جو بہت بڑی خوبی اس کتاب کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اور میرے خیال سے آپ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی میں یہ خوبی اچھی ہے اس کتاب کی ہے۔ اس میں جیسے عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ عام کتابوں کے اندر ایک تو کتاب کے پیج کے نیچے ہی اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، یعنی جہاں وہ مصنف بات کو لکھ رہا ہے، جہاں کوٹ کر رہا ہے، اسی کے نیچے کتاب اور صفحہ نمبر اور کتاب کا نام اور یہ کوٹ کر دیا جاتا ہے کہاں سے یہ بات لی گئی ہے۔ اور یا تو پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر ڈال کے پیج کے آخر میں ان کتابوں کے حوالے دیے جائے، لیکن اس میں جو تیسرا طریقہ، جو اچھا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، یا تو ایک تو حوالے بھی دیے گئے ہیں، نیچے دیے گئے ہیں، اس کے بعد جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ایک چیپٹر اس کے اندر ختم ہو رہا ہے، جیسے خلافت راشدہ کا ایک پورا باب ختم ہو رہا ہے، انہوں نے آخر میں جہاں باب ختم ہو رہا ہے وہاں پہ مزید مطالعے کے لیے کچھ کتابیں دی ہے اس کتاب سے ہٹ کر، یا وہ کتابیں جہاں انہوں نے جس سے استفادہ کیا انہوں نے خود نے، اور ان کتابوں کا تاکہ موضوع کے لحاظ سے آپ کیسے دوسری کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر ایک عام شخص ہے، عام آدمی ہے، عام قاری ہے جو پہلی مرتبہ کتاب کو پڑھ رہا ہے، پہلی بار اٹھا رہا ہے، تو وہ اس کو کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے اشارے کر دیے جاتے ہیں کہ مطلب واقعہ پورا نہیں کوٹ کیا جاتا، کچھ جگہ صرف اشارے کر دیے جاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، اس لیے کہ وہ بہت عام واقعہ ہوتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلی بار کتاب کو پڑھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس لیے الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے مطلب بہت اچھی بات ہے کہ اس میں مزید مطالعے کی انہوں نے کچھ کتابیں دی کہ آپ تفصیل کے لیے اگر پڑھنا چاہیں، اگر اس میں تو مختصر ہے، لیکن اگر تفصیل کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ طریقہ سب سے اچھا ہے، بیسٹ طریقہ اس کتاب کے اندر اپنایا گیا ہے، اس لیے بہت زبردست اس کتاب کی خوبی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر جو تاریخ بیان کی گئی ہے، ایک تو سب سے پہلی تو اصل بات اس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 1934 تک، یعنی تاریخ کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے بھی
جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس عرب کے حالات، وہاں کا ماحول، وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب کا مختصر جائزہ لے کر بیان کیا گیا ہے کہ کس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تاکہ عام قاری جو پڑھ رہا ہے اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماحول میں اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے لے کر مختصر تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر بہت ہی کم صفحات کے اندر، اس لیے کہ یہ سیرت کی کتاب نہیں ہے، تاریخی انداز سے تاریخی واقعات کو کوٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کو لیا گیا ہے، خلافت راشدہ کو بیان کیا گیا ہے مختصر انداز میں اور بہت ہی جامع انداز میں، اور پھر یہاں سے خلافت راشدہ کے بعد یعنی انتخابی پروگرام جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی خلیفہ کا جو انتخابی پروگرام تھا یعنی عوام کی مرضی سے یا تو پھر شورا کے ذریعے سے کسی کو منتخب کیا جاتا تھا، کسی امیر کو، کسی خلیفہ کو، لیکن اب یہ یہاں سے خلافت راشدہ کے بعد سے یہ باب یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب شروع ہوتا ہے خلافت بنی امیہ کا۔ آپ جانتے ہیں خلافت بنی امیہ بہت زیادہ اعتراضات کا نشانہ بنی ہے، اگر آپ مطالعہ کریں گے تفصیل سے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ خلافت بنی امیہ کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہے وہ اس کے بانی ہیں، یعنی یہاں سے خلافت بنی امیہ شروع ہے۔ اس کو دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے اموی خلافت، یعنی جو بنی امیہ یعنی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، یہ کئی سالوں تک جاری رہی۔ اس کے اندر بہت سارے کام بھی ہوئے لیکن بہت سارا اعتراضات کا نشانہ بھی بنے، مطلب صحابہ اکرام میں سب سے بڑا یا مطلب تنقید کا کوئی صحابی اگر نشانہ بنے اگر تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس لیے کہ ان کا جو طریقہ حکمرانی تھا وہ صحابہ اکرام اور یعنی خلفائے راشدین سے ہٹ کر تھا۔ اب تک جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا آ رہا تھا کہ خلیفہ یا امیر عوام کی مرضی سے ہوگا، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ تھا کہ وہ شورا کے ذریعے سے ہوگا، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب شورا کے ذریعے ہوا، یا پھر اس کو عوام منتخب کر لے۔ ان طریقوں سے ہٹ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرا طریقہ جو غیر اسلامی تھا صحابہ اکرام کی نگاہ میں بھی، اور آج تک مطلب چلے آ رہا ہے وہ طریقہ، مطلب اس پر تنقید ہوتی آ رہی ہے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جبراً مطلب بادشاہت کا ایک طریقہ شروع کیا اور جبراً بیعت لینا شروع کیے، جیسے کہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلی موضوع ہے لیکن اس کو صرف مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جبراً وہاں پر بیعت لی گئی۔ اس میں صحابہ اکرام نے بھی، جو وہاں چوٹی کے صحابہ اکرام موجود تھے، انہوں نے بھی اس طریقے پر اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو طریقہ ایجاد کیا ہے وہ عمر و فاروق کا نہیں ہے بلکہ قیصر و کسریٰ کا یہ طریقہ ہے، جو حکمرانی کا طریقہ ہے یا پھر بیعت لینے کا جو طریقہ ہے۔ اس میں سے جید مطلب جو بڑے بڑے جو صحابہ اکرام موجود تھے، جو چوٹی کے صحابہ اکرام موجود تھے، ان میں سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ ایسے 4-5 صحابہ اکرام جو چوٹی کی تھے، انہوں نے کھل کر اس وقت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طریقے کی مخالفت کی تھی۔ امیہ کے اندر جو بہت بڑا تنقید کا نشانہ بنے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دینا اپنے بعد کہ خلیفہ یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ طریقہ اسلامی طریقہ اب تک چلتے ہوئے نہیں آیا تھا کہ باپ کی بات بیٹا ہوگا، یہ بادشاہت تھی، اسلام میں یہ طریقہ موجود نہیں تھا، بلکہ خلیفہ کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب لوگ جس کو خلیفہ چاہے اس کو اختیار کریں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا کہ اب ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا، اور اس کے بعد پھر اس لیے کہ ان کے بیٹے کی جو شخصیت تھی یعنی یزید کی شخصیت، مطلب بہت زیادہ اس میں اختلاف تھا کہ وہ اخلاقی لحاظ سے بہت گرا ہوا تھا، یعنی اخلاقی اس میں کئی اسکول آف تھاٹس بن گئے بعد میں، پھر بعض لوگوں نے ان کی تائید بھی کرنا شروع کر دی، بعد نے کھل کر مخالفت کی اور بعد نے کہا کہ یہ غیر اسلامی تھا، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت تنقید کا نشانہ بنے اس میں۔ پھر اس کے دور میں جو ایک عظیم حادثہ پیش آیا ہے تاریخ میں، جو بہت ہی دردناک واقعہ ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا پورا خاندان یزید کے دور میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ نواسۂ رسول کو مطلب شہید کر دیا گیا ہے کربلا کے میدان میں، تو اتنا دردناک واقعہ اس میں پیش آیا ہے، اس لحاظ سے بھی اس پر لوگ یزید پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور آج تک چلے آ رہی ہے وہ بات۔ اس میں بنی امیہ کے اندر جو خاص بات اگر اس کی خوبی بیان کی جائے گی تو اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی ہے، یعنی اسلام کو بہت فروغ حاصل ہوا، اسلام بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلا، یا بہت ملک فتح ہوئے بنی امیہ کے اس میں۔ اس کے بعد پھر اس میں ایک صحابی ایسے آئے جنہوں نے خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ بنی امیہ کی خلافت کے اندر ہی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی تھے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے وہ حکومت کا وہ طرز اختیار کیا ہے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا تھا، اس لیے ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو ایک موڑ بنی امیہ میں ایک یہ بھی آیا جہاں سے پھر سے لیکن پھر وہ بہت دنوں تک یا بہت سالوں تک نہیں چل پایا، پھر وہ دور ختم ہو گیا۔
اس کے بعد پھر خلافت بنی عباس کا اس کے اندر ذکر ہے۔ خلافت بنی عباس آپ جانتے ہیں کہ اس کا بانی جو تھا عبداللہ بن محمد تھا، جس کو تاریخ میں ابو العباس صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ مطلب اس کی عقل، اس کی ذہانت، اس کی فطانت کی مورخوں نے تعریف کی ہے، لیکن اس نے جو کام کی ہے، اس کے مطلب اس کے ظلم نے اور اس کی انا نے اس کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس نے مطلب خلافت عباسیہ کا اقتدار قائم کرنے کے لیے اس کے دست راست ابو مسلم خراسانی نے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بنی امیہ کے 6 لاکھ افراد کو قتل کیا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کتنا بڑا اس نے حادثہ پیش آیا ہے، اتنا بڑا ظالم یہ تھا کہ اس کا ہی دست راست ابو مسلم خراسانی جس نے 6 لاکھ انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اور پھر بنی امیہ کی قبروں کو کھود کر ان کی لاشوں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ جیسے ہشام بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی لاش قبر میں صحیح سالم ملی تو اس کی لاش پر کوڑے برسائے گئے، اور پھر بنی امیہ کی قبروں پر مطلب ان کی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ یہ مطلب بنی عباس خلافت عباسیہ کے اندر یہ سب کچھ ہوا، بہت زیادہ ظلم ہوا۔ اس میں ملک فتح نہیں ہوئے، مطلب ملک کو یعنی اسلام بہت زیادہ تو نہیں پھیلا، لیکن اس میں امن و امان قائم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ بعض ایسے خلفاء اس کے اندر آئے جو مطلب قابل تعریف تھے، جس میں سے ہارون رشید کے تعلق سے آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، بہت سارے واقعات اس کے تعلق سے آتے ہیں۔ یہ عیش پرست بھی تھا، یعنی عیش پرستانہ زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک طرف اس کے دوسری شخصیت بھی اس کی ہے، دوسری جو اس کی تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ نیک بھی تھا بہت زیادہ۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ایک دن میں 100 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتا تھا، اور اس کی مطلب اس کا اخلاق، اس کا ذہن کیسا اچھا تھا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے قاضی القضات جو اس کا تھا چیف جسٹس، وہ امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، تو قاضی القضات کئی سالوں تک اس نے ان کو رکھا، اس لیے کہ یہ اخلاق کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھے تھے، یعنی اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ تھے، تو اس لیے اس نے رکھا۔ تو اس کا ذوق، اس کا شوق دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ اس کی سیرت مطلب کہیں نہ کہیں اچھائی بہت زیادہ اس کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد پھر اس میں جو موڑ آیا ہے، اس کے بعد جو خلافت عباسیہ کا زوال شروع ہوا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس نے ہارون رشید نے اپنی حکومت کو 2 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ جانتے ہوں گے مامون اور امین، اس کے 2 بیٹے تھے۔ بعد میں پھر مامون اور امین کے بیچ میں بہت زیادہ جنگیں ہوئی، اس میں سے مامون نے امین کو قتل کرا دیا۔ پھر مامون کے دور میں پھر اسلام کو مطلب فروغ، اسلام کو کیا، علوم و فنون کو اس میں بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا، بہت زیادہ نئے علوم و فنون اسلام میں مطلب داخل کیے گئے۔ اس وقت میں ہارون رشید کو بھی علم کا، فن کا بہت زیادہ ذوق تھا، اور اس کے بعد مامون کو بھی بہت زیادہ ذوق تھا، اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا تھا خود بھی، اور اس نے مطلب نئے علوم ایجاد کیے ہیں تاکہ جس کو لوگ پہلے جانتے بھی نہیں تھے، جیسے کہ قسطنطنیہ سے اس نے ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون اور ایسے دیگر مطلب فلاسفہ کی کتابوں کو لا کر اس کے ترجمے عربی زبان میں کروائے۔ اور ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ دارالحکمہ بھی اس نے قائم کیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا کام اس کے دور میں ہوا ہے، کہ جہاں سے مطلب بہت زیادہ علم کو فروغ حاصل ہوا، یعنی علم بہت زیادہ وہاں سے پھیلا، نئے علوم و فنون داخل کیے گئے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اس پہ اتنا کام کیا کہ مسلمان مطلب امام اس کے اندر جان لیے گئے، مانے گئے، مطلب وہ جو علوم جو موجود تھے پہلے، اس میں مسلمانوں نے اثر نو کام کیا، اور وہ پھر علوم کو اتنا آگے گئے کہ وہ علوم پیچھے چھوٹ گئے، اور پھر بعد میں اس علوم کے بانی اور امام ہی مطلب مسلمانوں کو مانا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، اور اس میں بنی امیہ کی خلافت بنی عباس کے اندر جو خاص کام مطلب جو دور ایک لحاظ سے یہ اچھا رہا اس کے اندر کہ اس میں چاروں جو فقہ جو ہے، 4 فقہ جو مشہور و معروف ہے، وہ اسی دور میں پھلے اور پھولے ہیں۔ جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، اور شیعوں کے جو امام جعفر صادق جو ہے، جو اثنا عشری مطلب جو اسماعیلی شیعہ اثنا عشری جو ہے، وہ ان کو امام مانتے ہیں، تو وہ اس دور میں یہ چاروں پانچوں فقہ اس دور کے اندر بہت پھلے اور بہت پھولے، بہت تیزی کے ساتھ میں۔ اس کے بعد پھر بنی عباس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بنی عباس کا زوال شروع ہونے کے بعد ہر ایک نے پھر وہاں سے خود مختار مطلب حکومتوں کا دور شروع ہوتا ہے، جس کو جہاں موقع ملا پھر اس نے اپنی حکومت قائم کر دی۔ اس میں سے کچھ مشہور حکومتیں تھیں، جیسے فاطمیہ کی حکومت رہی ہے، پھر بنی بویا کی حکومت رہی ہے، ایسے مختلف حکومتیں اس میں قائم ہوتے رہی۔ اس کے بعد میں پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مطلب اسلامی تاریخ کا زوال شروع ہوا، اور پھر نئے لوگوں نے مطلب اپنی اپنی جگہ پہ جو جہاں تھا وہیں پر اس نے اپنے اقتدار کو قائم کر لیا، خود سے لوگوں کی بیعت لینے شروع کر دی۔ اس میں سے تغرل کا نام بھی آتا ہے، جیسے ابھی سیریل بہت چل رہی ہے ارطغرل کی سیریل، تو اس کا پھر اس نے مطلب عثمانی خلافت
جو آگے چل کے بہت مشہور ہوئی ہے، تو وہ اسی دور میں مطلب عباسیہ کے بعد شروع ہوئی ہے. ایسا اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے، مطلب مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو آپ اس کتاب کا یہ خلاصہ تھا، اس کی سمری تھی. آپ تو بہترین انداز میں اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس لیے کہ اتنے کم وقت میں اس کو مختصر خلاصہ پیش کرنا بھی مطلب پوری باتیں اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، بہترین کتاب ہے. اور اپنے موضوع کے لحاظ سے اس میں جو کمزوری ہے بس وہ یہ ہے کہ اس میں حوالوں کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، اور مطلب باقی بہت مختصر انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور مختصر انداز میں اتنی بڑی تاریخ کو ایسے ہی بیان کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے. بہت تفصیل کے ساتھ میں اگر بیان کریں گے تو کئی جلدیں اس کی بن جائے گی. تو آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میری باتیں سننے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. والسلام.